ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ میرے لیے تو اتنی دنیا نکل آئی، ان بچوں کا کون پرسان حال ہوگا؟ میں جب اندر گیا تو ان بچوں نے یونانیمسلی مجھے کہا کہ علی بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں بھیجا ہے کہ آپ بھی اس تکلیف سے گزریں اور آپ ہم مظلومین کی آواز بنیں، جن کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے اندر ہیومن رائٹس والے 8-9 لوگ مجھے ملنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ باہر نکل کے کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی میں جہاد کروں گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہمارے بچوں کو اس طریقے سے قید کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ پے در پہ ذلیل ہونے کے بعد اس انسان کو بھی کوئی شرم نہیں آئی کہ اب یہ ان گستاخوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کتنے جھوٹ بولے، اس نے بٹنوں والا فون ایک دعویٰ کیا لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے، وہ اس کا جھوٹ ڈبنک ہوا۔ جب اس کی اکیڈمی میں فون کر کے لوگوں نے پوچھا تو آگے سے انہوں نے کہا ضروری تو نہیں نا جی ہر چیز ہر بندے کو پتہ ہو، تو بندہ پوچھے کہ یہ بکواس کرنے سے پہلے کہ میں نے کیسز کی فائلز پڑھی ہیں، انسان کو ویسے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے نہیں پتہ تو میں خاموش ہو جاؤں، اور وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ عز و جل یہ کہتے ہیں کہ تم نے اگر نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند کی تو دو تمہارے لیے عذاب ہیں، کہ ایک تو جو تمہارے پاس ہے وہ سارا تم لوز کرو گے، اور دوسرا یہ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم اس کے لیے کچھ کوشش کر سکو گے نہیں گے۔ جب اتنے حساس معاملات ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیسز کیا ہیں، تو تم جہاد کر رہے ہو لا علمی کی بنیاد پہ ان کے لیے۔ خیر، اس کے علاوہ انیکا عتیق والے معاملے میں اس کا دجل سارا ایکسپوز ہوا، جھوٹ اس نے بولا۔ پھر اس کی اکیڈمی میں لوگوں نے فون کیے کہ یہ سوال لیں، انہوں نے آگے سے سوال لینے سے انکار کر دیا۔ یہ حالت ہے اس کی۔ دو اس نے کیسز بیان کیے تھے، میں کہتا ہوں یہ جتنے کیسز کھولے گا میں آپ کو اتنے کیسز کا بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اب اس نے ایک نیا کام شروع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس ویڈیو کا بھی کانٹیکسٹ میں آگے بتاؤں گا کہ اس نے ایک 4 سٹیپ ماڈل ایک پیش کیا ہے کہ کس طرح سے ان گستاخوں کو چھوڑ دیا جائے۔ دیٹس بیسیکلی دی آئیڈیا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے، کہ اس سے پہلے کہ کوئی آدمی یا انجینئر یا اس کی ٹیم کا بندہ کہے کہ جو عدالتوں میں ہیں آپ ان کو گستاخ کیوں کہہ رہے ہیں، تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان مقدمات میں جو پورنوگرافک بلاسفمی کے مقدمات ہیں، یہ سب کو کہتا ہے کہ یہ معصوم ہیں، جبکہ 40 سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ یہ ان کو بھی معصوم ہے، سب کو جو کہہ رہا ہے تو ان کو بھی کہہ رہا ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں گستاخوں کے ساتھ، تو آئی مین کہ یہ چونکہ سب کو کہہ رہا ہے کہ یہ معصوم ہے، تو پھر جو گستاخ ڈکلیئر ہو چکے ہیں تو ان کے تو ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے۔ جو ملزمان ہیں اوبیسلی وہ ایک انڈر ٹرائل معاملہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو 4 سٹیپ اس نے ماڈل، وہ ایک ایک کر کے ہم اس کو کھولیں گے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوا کیا؟ بلیک ہول میں بھی ان لوگوں نے جو تقریر کی ریسنٹلی، علماء چلے انہوں نے اپنی بات کی، اسے میں سیپریٹ بات کروں گا، جو انجینئر کا جو موقف تھا۔ اب اس پوڈ کاسٹ میں بھی یہ معافی کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے تو کہو بھئی کیس پھر کھلم کھلا ہونا چاہیے۔ چاہتے کیا ہیں؟ آخر کار کیا وجہ ہے کہ یہ ایک طرف یہ کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، اگر کچھ کیا ہے تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے۔ اور میرا ہمیشہ سے معافی کے معاملے میں ایک ہی ویو رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک فقہی ہے، یہ شرعی معاملہ ہے۔ اگر شریعت میں معافی کی گنجائش ہے ضرور ملے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب، نن واٹس ایور۔ لیکن اس کے لیے وہ ایکسپرٹس، وہ فقہا، وہ علماء جنہوں نے یہ ریاست کو ڈائریکشنز دینی ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں ہوتا کیا ہے، that has to be done through proper channels۔ لیکن ایک لاجیکل کوسچن تو اپنی جگہ پہ بنتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہیں ہی بے گناہ تو پھر معافی کس چیز کی؟ بھائی معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ ان سے کہو جی کیس لڑو۔ خیر، یہ جتنی چیزوں پہ ڈبنک ہو چکا ہے، جس طرح سے یہ جھوٹ پھر بھی بولتا ہے، ڈبنک تو ہوتا رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا وہ جو 4 سٹیپ ماڈل ہے اس پہ ہم بات کریں ایک ایک کر کے۔ میں آپ کو سامنے سناتا ہوں کہ وہ ماڈل کیا ہے، اور پھر ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اس کے پہلے سٹیپ کی طرف۔ اس طرح کی شکایت آتی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھا جائے۔ اس طرح کی کوئی شکایت آتی ہے تو اس کو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھا جائے، اس ویڈیو کو۔ ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی مدعی، کوئی کمپلیننٹ جب بتاتا ہے NCCIA کو کہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو وہ پورا دیکھا جاتا ہے، اس کی ایک ٹیکنیکل رپورٹ بنتی ہے۔ تو سو فار وی ہیو نو پرابلم۔ وہ ٹیکنیکل رپورٹ بننے کے بعد ان مینی کیسز اگر وہ کوئی اور ریکوری وغیرہ کا معاملہ ہو تو فورینزک جو ہے مدعی کے فون کی بھی ہوتی ہے، لیکن فورینزک والے معاملے میں بعد میں آتا ہوں۔ سو فار ایز دا فرسٹ پارٹ از کنسرنڈ کہ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ اکاؤنٹ نمبر کیا تھا، کون سا پلیٹ فارم تھا، یعنی کہ فیس بک تھا، واٹس ایپ تھا، کوئی اور تھا، کس لیول کی بلاسفمی کی گئی ہے، اور لوگ کیا کیا کہا جا رہا تھا، یہ سارے کا سارا کانٹیکسٹ وہاں پہ بنتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ویڈیو کا فورینزک کروایا جائے۔ ویڈیو کا فورینزک کرایا جائے جناب، بالکل ہوتا ہے۔ صرف ویڈیو کا نہیں، پورے فون کا ہوتا ہے۔ پورے فون کی وہ فورینزک رپورٹ بنتی ہے جس میں پورے کا پورا ٹائم اور ڈیٹ سٹیمپس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کس پلیٹ فارم پہ توہین کی گئی، توہین کی نیچر کیا تھی، یعنی کہ وہ ویڈیو تھا، وہ آڈیو تھی، وہ کوئی پوسٹ لکھی ہوئی تھی، وہ پکچر تھی، وہ کیا تھا،
کس کو بھیجا گیا, کہاں شیئر کیا گیا, کوئی گروپ تھا, وہ واٹس ایپ تھا, وہ فیس بک تھا, اب تو خیر اوپن گروپوں میں یہ کر رہے ہیں, وہ سارے کا سارا وہاں پہ اس فورینزک میں آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس فورینزک کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. یہ انجینئر نے جو 4 سٹیپ بتائے ہیں اس کے اندر یہ تو ہے کہ فورینزک کیا جائے, لیکن آگے یہ نہیں بتا رہا کہ وہ فورینزک اگر بالکل ٹھیک نکل آتا ہے تو پھر ہو کیا, بلکہ اس کا پتہ آئیڈیا کیا ہے. اس کا آئیڈیا سنیے گا اس کے اگلے سٹیپ میں. اس کے بعد اس بندے کو بلایا جائے, اس سے پوچھا جائے بھی تیرے کہنے کا مطلب کیا تھا, تو نے یہ بات جو کہ وہ اپنا مطلب کلیریفائی کرے, تو دیٹس آل. وہ کلیریفائی کرے تو دیٹس آل. خواتین و حضرات دل تھام کے سنیے گا, بڑی میں معذرت چاہتا ہوں جو بات میں کہنے لگا ہوں. ایک ویڈیو سامنے آتی ہے, اور میں اگزامپل کے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ وہ باتیں ہیں جو عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہیں. ایک ویڈیو آتی ہے, ایک ام المومنین ہے, میں صرف ام المومنین کہہ رہا ہوں, میں آگے ساتھ نام نہیں لگا رہا, نام نہیں کہہ رہا. ایک فحش گندی پورنوگرافک مووی کی ایک ایکٹریس کو لے کے اس ام المومنین کا نام اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے. ایک فحش گندی تصویر ہے, علی کی بیٹی کا نام اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے. وہ کلیریفائی کرے تو بس معافی ہے, اس کو ختم. ایک صحابی کا نام آتا ہے, ایک ام المومنین کا نام آتا ہے, پوری ایک سیکشول کہانی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور کردار بدلے جاتے ہیں کہ یہ وہ ہے وہ ہے. ابھی بھی میں آپ کو حذف کر کے بتا رہا ہوں. تو وہ آ کے کہے جی میرا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ تھا, میں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے. وہ آ کے کہے جی کہ میں نے یہ کیا تھا, بس ٹھیک ہے اب مجھے جانے دے, یہ میری کلیریفیکیشن ہے. نہیں, مجھے احساس ہو گیا جی کہ یہ اخلاقی طور پہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا, دیٹس اٹ. مر گئی ہے غیرت اس آدمی کی. او انجینئر واقعی تمہاری غیرت مر گئی ہے. یہ تو کسی کے گھر کی بہن بیٹی کے بارے میں اگر ایسا ہو نا, تو وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ کلیریفیکیشن لینے کے بعد تم اس کو چھوڑ دو. کس قدر یہ آدمی جیل سے کیا کر کے آیا. یہ اعجاز اسحاق کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے, آج یہ اس کا ہیرو ہے. کسی زمانے میں کہا کرتا تھا کہ گستاخی اگر ہوتی ہے, یہ اس کے ویڈیوز موجود ہیں, سرچ کر کے دیکھیے کہ گستاخی اگر ہوئی ہے تو 1.5-2 ارب مسلمانوں کے جو سردار ہیں, لوگ ان پہ کٹ مرنے کو تیار ہیں, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی گستاخی سے بڑا فساد فی الارض کیا ہوگا, اس کو سزائے موت دے دی جانی چاہیے. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. کیا یہ ہیومن رائٹس والوں سے مل کے آیا ہے؟ کیا اس نے وہاں پہ جا کے کچھ ایسی باتیں اس نے جا کے کی ہیں کہ آنے کے بعد اسے اپنا سارے کا سارا موقف چینج کر دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے گستاخ کو سزا نہ دے, لیکن یہ اس چیز پہ پکا تھا کہ فساد فی الارض کی جو پروویژن ہے اس کے اندر تو سزا ان کی جو بنتی ہے وہ موت بنتی ہے. اب کیا ہوگا, جو میں نے جو ایگزامپلس دی ہیں, یہ بڑی تھوڑی ایگزامپلس دی ہیں میں نے, بڑی تھوڑی ایگزامپلس. اور پھر ان لوگوں کے لیے صرف توہین ہی نہیں ہے, وہ تو چائلڈ پورنوگرافی والے بھی ہیں. یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مارک کر لیجئے اس کو. یہ جو نور فاطمہ بنام ریاست پاکستان, اب مجھے بھی جان کا خطرہ ہے بات کہتے ہوئے, لیکن اب کیا پھر ہم جب کہتے ہیں کہ پھر حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, تو یہ باتیں پھر میں کیوں چھپاؤں. ٹھیک ہے مار دو مجھے یار, میں کیمرے پہ بات بتانے لگا ہوں کہ نور فاطمہ کا بیٹا, نور فاطمہ, یہ جو اعجاز اسحاق کی عدالت میں جو پٹیشن گئی تھی اس کا آفیشیل نام تھا نور فاطمہ بنام ریاست پاکستان. اس کا بیٹا نور فاطمہ کی بیٹی یعنی کہ اپنی سگی بہن جو کہ مائنر ہے, چھوٹی بچی ہے, اس کے ساتھ ناجائز تعلقات, اور وہ بھی تصویریں وغیرہ ساری اس کے فون سے نکلی ہیں. کس کو تم معاف کراؤ گے, کس کو؟ یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے, اس کے لیے اس سے اتنے گھبراتے ہیں جو انجینئرز کا نام نہیں لیتا. اس میں تو میں بلکہ پبلکلی میں کنڈیم کروں گا مجیب الرحمان شامی صاحب کو کہ ان کو بھی شرم نہیں آئی. ان کے اخبار ڈیلی پاکستان میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں صحافیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ڈیٹا دیکھا NCCIA کی آفیسز میں. انہوں نے لکھا بیچ میں انسیسٹ کا کہ یہ محرم رشتوں کے ساتھ بھی یعنی کہ یہ چھوٹی بچیوں والا, وہ تو میں نے ایک چیز بتائی, اس کے ساتھ ساتھ انسیسٹ محرم رشتوں کے ساتھ. یہ وہ آرٹیکل کچھ دن وہاں پہ لگا رہا, بعد میں ہٹا دیا گیا. یہ حصہ بیچ میں سے, آرٹیکل اپنی جگہ موجود ہے لیکن یہ حصہ بیچ میں سے نکال دیا گیا. کیوں بھائی؟ یہ تو بندہ شامی صاحب سے پوچھے کہ یہ کون سی صحافت ہے. کیوں ان لوگوں کے اتنے پیر جلتے ہیں؟ وہ ہیومن رائٹس والوں کو بھی مسئلہ ہے کہ اس سے ان کے پاؤں جلتے ہیں. چلڈرن رائٹ والوں کا مسئلہ ہے کہ پاؤں ایک طرف بلاسفیمرز کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے, تو اس معاملے میں خاموشی اختیار کر دو کہ وہاں پہ مائنرز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, محرم رشتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, بس ایک ہے کہ یار انہوں نے بلاسفیمی کی ہے نا, اس معاملے میں معاف کر دو. اس معاملے میں کہو نا انجینئر معاف کرو انہیں, ہمت کرو نا, کہو یہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو اس میں زیادتیوں کے کیس ہیں, کہو معاف کرو. ریاست پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں, خواتین حضرات میں معافی چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے اس کا بھی چوتھا سٹیپ باقی ہے, میں نے اس کی طرف آنا ہے, لیکن میں اس کو اینالائز میں ضرور آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کو معافی دلوا رہا ہے. ریاست پاکستان کے خلاف جتنے لوگ ہیں, یہ نیشنل سیکیورٹی کا اتنا بڑا میٹر ہے. آپ اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ اس وقت جو اوپن بلاسفیمی ہو رہی ہے اس میں 0091 کا کنٹری کوڈ یعنی کہ انڈیا, اتنے نمبر ہیں جو آن ریکارڈ ہیں جن نمبر سے یہ بلاسفیمی کی جا رہی ہے.
کہ پاکستان میں ایک سرٹن تھریس ہولڈ ہے، وہ اگر کراس ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر بے امنی کی ایک لمبی لہر آئے گی. اس کو کون کون سا ادارہ ہے، کون کون سی دہشت گرد تنظیمیں، TDP والے اس کو اٹھائیں گے کہ یہ دیکھ لو ہمیں خوارج کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز کا نام لے لے کے بیچ میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے جو شہید ہوتے ہیں جوان، ان کے بارے میں کیا کیا جانوروں کے نام ساتھ اس میں لکھے ہوتے ہیں. یہ کس کس کو معافی دلا رہا ہے؟ کس کس کو معافی دلا رہا ہے یہ؟ میں پھر پوچھوں گا انجینئر، ختم ہو گئی ہے غیرت تمہاری؟ ساری زندگی جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تم نے کیریئر بلڈ کیا، کھایا، آج اس رسول کی بیٹی، اس رسول کی بیویاں، اس رسول کی، میں آگے ان کے کیا کیا، میں نام نہیں کسی کا لیتا، اشارتاً بات کر کے میں آگے چلا جاتا ہوں، کیا کیا ان کی آئی توہین نہیں ہو رہی اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کی کلیریفیکیشن سنو اینڈ دیٹس اٹ. جانے دو اس کو. آخری حصہ بھی سنیے گا اس کے ماڈل کا. پھر بھی اگر آپ کو شک ہے تو چوتھے نمبر پہ آپ علماء کا ایک ایسا بورڈ بنائیں کہ جو ایسے علماء ہوں جن کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے. اب یہاں اس نے بات پوری نہیں کی ہے. بیسیکلی یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہے، میں آپ کو پوری بات بتا دوں کہ وہ لوگ علماء کے سامنے، یعنی کہ ایک بورڈ کو اس طرح کا بنے اور وہ سامنے بیٹھیں اور اس کے بعد اسے وہ معافی کا آپشن دیں. اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کو پھر وہ معاف کر دیں. اصل بات یہ ہے. اچھا، اگر اس نے کچھ بات پہلے تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اب تو یہ کلیئر ہو گیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے فورینزکس ہیں. ایک ملزم نے بھی اگر اپنی فورینزک کو چیلنج نہیں کیا تو عدالت میں تو اپنا جرم مانے ہوئے ہیں. اب اس کو بھی پتہ چل گیا ہے، جتنے بھی ہیں بلاسٹی پروڈکشن گینگ کے جو ممبرز ہیں یا ان کے جو بیانیے کو آگے پروپوگیٹ کرنے والے ہیں، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ جان تو اب نہیں چھوٹنے والی ہے. عدالت میں آپ کیا کریں گے جب 5-5 6-6 سال سے بلاسفمی چلی ہے، 200 پیجز، 300 پیجز، 600 پیجز کی فورینزک رپورٹس موجود ہیں، ٹائم سٹیمپ کے ساتھ، ڈیٹ سٹیمپ کے ساتھ. میٹا کے سرورز کو آپ ہیک بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو بیک ڈیٹ کر دے کوئی چیز. سارا کچھ تو وہاں موجود ہے. اب یہ معافی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ پھر وہ علماء کا بورڈ بیٹھے تو وہ معافی مانگی. اچھا ٹھیک ہے جی، اس نے معافی مانگی، معافی مل گئی، وہ چلا گیا. اگلی دفعہ پھر پکڑا جاتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے کہ کتنی دفعہ معافی ہوگی. کیونکہ انجینئر کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ 2-3 دفعہ کرے تو اس کو چھوڑ دو. اس کا مسئلہ ہے کہ چھوڑ دو جیسے بھی ہے، وچ ایور وے از اٹ پاسبل، ان کو جانے دو. ریئلی پھر ایک بڑا انجینئر تمہارے لیے ایک بڑا مسئلہ ایک اور بھی ہے. یہاں تک تو میں نے مسلمانوں سے معذرت کی تھی جو آپ سننے جا رہے ہیں. اب میں جو نان مسلمز ہیں، جو ہمارے بہن بھائی عیسائی ہیں، ہندو ہیں، آپ سے بڑی معذرت جو آپ سننے جا رہے ہیں. سیکرڈ سمبل ہر ریلیجن کے ہوتے ہیں. ہندو اسکرپچر کے اوپر اگر کسی آدمی نے اپنا پینس رکھ کے تصویر بنا کے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے، مجھے بتائیے انجینئر یہ علماء اس کو کیسے معافی دیں گے؟ کیونکہ بات صرف 295C کی نہیں ہے، 295A بھی تو ہے نا، باقی مذاہب بھی ہیں. اگر پورنوگرافک ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر کرسچن سیکرڈ سمبل ایڈ کیے گئے ہیں، کراس کو ڈیزیگریٹ کیا گیا ہے، تمہارے پاس کیا اختیار ہے کہ تم ان کو معاف کر دو؟ کس عالم دین کے پاس، جو اسلام کا عالم ہے، مذہب اسلام کا، دین اسلام کا عالم، اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ اس آدمی کو معاف کر دے؟ کوئی مذہب سوائے قادیانیت کے کوئی مذہب انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. ہر مذہب کی انہوں نے توہین کی ہے، ہر مذہب کی تضحیق کی ہے. پورے حزب و شیطان ایک جتھا ہے. یہ عجیب پیراڈاکس میں تم پھنس گئے ہو کہ اگر ان کو بھی معاف کر دیا جائے جنہوں نے باقی مذاہب کی توہین کی ہے، تضحیق کی ہے، تو اختیار کیا ہے؟ اور اگر ان کو معاف نہ کیا جائے تو حرمت رسول اتنی کم ہے کہ اگر اس کو کوئی آدمی اس پہ جسارت کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے. کوئی ہندو اسکرپچر ہے یا اور کوئی سمبل ہے یا اسکرپچر عیسائی ہے، اس کی تصحیح کی جائے نہیں تو ان کو معافی نہ ملے. I mean, what kind of nonsense is that? انجینئر، یہ جواب تو تمہیں دینا پڑے گا. اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، something very important you need to understand. یہ جو تم اس وقت ذلیل ہو رہے ہو نا پورے پاکستان میں، یہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا اپنی ایک سپیس میں جب تم نے ان گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ جو ضلالت اب تمہارے حصے میں لکھی جائے گی وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہوگی. تم سمجھتے ہو کہ یہ تحریک انصاف والے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تحریک انصاف والے تو پہلے بھی تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تم خود کہتے ہو نا تمہیں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا تھا. لیکن اس بار ہر بندہ تم پہ جو لانتیں بھیج رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم نے تحریک انصاف کو چھیڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو معصوم کہہ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. That is your problem. اور تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. بلکہ یہ بھی میں نہیں کہوں گا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، سمجھ تو تمہیں آ چکی ہے.
تو 2 کیس تم نے کھولے تھے، دونوں کا تمہیں جواب ملا. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میں جیلم اکیڈمی آتا ہوں، لائیو پروگرام کرتے ہیں، وہاں پہ تم کیس کھول